حضور صفا مروہ پہ جا رہے ہیں، پہلا حضور ہے، دوسرا ابو بکر ہے، ہجرت کی رات ہے، پہلا حضور ہے، دوسرا ابو بکر ہے، مزار ہے، پہلا حضور ہے، دوسرا ابو بکر ہے، قرآن کی آیاتیں ہیں، پہلا حضور ہے، دوسرا ابو بکر ہے، سب سے پہلے روایت کرنے والا ابو بکر ہے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ابو بکر ہے، سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے۔ دوستو، ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان کو اس لیے رکھا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان تھے، ہم آخر کے مسلمان، وہ اول کے مسلمان، وہ اسلام کا پہلا سپاہی، وہ اسلام کا پہلا مومن، وہ اسلام کا پہلا صحابی ابو بکر صدیق کون ہے؟ یہ جو اسلام کا رواج چلا ہے، یہ جو کلمے کا رواج چلا ہے، یہ جو ایمان کا رواج چلا ہے، یہ کہاں سے چلا ہے؟ یہ ابو بکر صدیق سے چلا ہے۔ دنیا کو یہ بتلانا چاہیے، دنیا کفار پہ واضح کر دینا چاہیے، ہم اس تاریخ کے ساتھ وابستہ ہے، ہم اس سیرت کے ساتھ وابستہ ہے جس کا آغاز ابو بکر نے کی ہے۔ اور ابو بکر نے آغاز یوں نہیں کیا، 3 دن غار میں رہ کر حضور کے ساتھ معیت اور محبت میں رہ کر اسلام۔ آج ہمارا عنوان ہے ہم ابو بکر کو امام کیوں مانتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل بھی مانتے ہیں اور ابو بکر صدیق کو امام برحق اور امام اول بھی مانتے ہیں۔ اور کیوں مانتے ہیں؟ یہ ہے آج کا موضوع۔ ہم اس لیے مانتے ہیں، توجہ کرنا، ہم اس لیے مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد اقتداء کرنا چاہتے ہو، میرے بعد اگر صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہو، میرے بعد بھی اگر تم نے صحیح راہ پہ چلنا چاہتے ہو تو اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کے پیچھے چلو، یہی میرا راستہ ہے۔ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، حضور نے ہمیں کہا ہے ابو بکر کی اقتداء کرو، اس لیے ہم ابو بکر کو امام مانتے ہیں۔ حضور نے ہمیں کہا ابو بکر کے پیچھے چلو، ہم خلیفہ بلا فصل اسی لیے مانتے ہیں۔ ابو بکر کے اقتداء کی تعلیم، تربیت، ترغیب، دعوت، تبلیغ ہمیں حضور کائنات نے اپنی زبان مبارک سے دی ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک خاتون حضور کے پاس آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اللہ کے نبی فلاں مسئلہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مسئلہ کل میں بتاؤں گا، کل تشریف لائے۔ وہ کہ خاتون کہنے لگی اگر کل تو نہ ہوا مر گیا تو؟ اللہ کے نبی سے فرمانے لگی، خاتون تھی، دین اسلام کو سیکھنے کے لیے آئی تھی، فرماتی ہے اللہ کے نبی اگر میں کل آئی اور آپ نہیں تھے دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ۔ ایک خاتون کو اللہ کے نبی نے مسئلہ نہیں بتایا اور فرمایا کل آؤ مسئلہ بتاؤں گا۔ خاتون نے کہا اگر میں کل آئی اور آپ دنیا میں نہیں تھے تو؟ اللہ کے نبی نے پھر راستہ بتایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِ بِأَبَا بَكْرٍ، اگر کل تو تشریف لائی اور میں محمد الرسول اللہ نہیں تھا تو فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، ابو بکر کے پاس چلی جاؤ۔ یہ تعلیم ہمیں حضور نے دی ہے، یہ راستہ ہمیں حضور نے بتلایا ہے۔ اگر میں نہیں ہوں تو میرے بعد ابو بکر کے پیچھے چلو، میں نہیں ہوں تو میرے بعد ابو بکر کے فیصلے مانو۔ حضور کے بعد ابو بکر مصلی پر آیا ہے، اس لیے ہم ایمان سمجھتے ہیں ابو بکر کی امامت کو، اس لیے ہم ایمان سمجھتے ہیں ابو بکر کے خلافت کو۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ حضور کے ساتھ اگر کوئی نظر آیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات زندہ تھے، 21 نمازیں حضرت ابو بکر نے امامت کرائی۔ مصلی کس کا ہے؟ حضور کائنات کا ہے۔ امامت کون کر رہا ہے؟ ابو بکر کر رہا ہے۔ اور کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ کے کہنے پہ کر رہا ہے۔ جو حضور کی زندگی میں 21 دن تک 21 نمازوں میں مصلی سنبھالے، وہ قوم کا امام نہیں تو اور کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر۔ لوگوں یہ جتنے پہلے مسجد نبوی کے اندر بہت سارے دروازے تھے، فلاں صحابی کا دروازہ، فلاں کا دروازہ، فلاں کا دروازہ، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تبقین فی المسجد خوخۃ، آج کے بعد کسی کا دروازہ مسجد نبوی میں نہ کھلے، سارے دروازے بند کرو، سارے دروازے بند کر دیے گئے، الا خوخۃ ابی بکر، مگر ابو بکر کے دروازے کو کھلا چھوڑو۔ گویا کہ اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں کہ سارے دروازے بند ہونا ہے اور ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے بعد مصلی پہ ابو بکر آئے گا، ان سب کے دروازے بند، ابو بکر کا دروازہ کھلا۔ لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، سارے دروازے بند کر دو، ابو بکر کا دروازہ بند مت کرو، اس لیے کہ نبوت کے بعد مصلی پہ ابو بکر ہی آئے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر کا دروازہ امت کے لیے رہنمائی کا دروازہ ہے، امامت کا دروازہ ہے، خلافت کا دروازہ ہے، صداقت کا دروازہ ہے، ایمان کا دروازہ ہے، اور وہ کون سا دروازہ ہے؟ خوخۃ ابی بکر۔ 1400 سال حضور ہمیں بتلا گئے ہیں کہ اگر تم نے جس دروازے پہ میرے دروازے کے بعد جانا ہے وہ ابو بکر صدیق کا دروازہ ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہم اپنے امام کو پہچانیں، اپنے امام کو پہچانیں، اپنے خلیفے کو پہچانیں، اپنے اول مسلمان کو پہچانیں۔ سب سے پہلے حضور کے ہاتھ پہ جس نے ایمان لایا اس کا نام ابو بکر ہے، اور میں آخر میں بتاؤں گا ابو بکر کہاں کہاں پر اسلام میں پہلے ہے۔ اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے نبی کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے مانند ہو، یعنی اس کی اتنی نیکیاں ہوں جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جی عائشہ بالکل ہے، ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے اتنی نیکیاں کی ہے کہ اس کے نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ کون ہے وہ شخصیت جس کی اتنی نیکیاں ہوں جو آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ حضرت نبی پاک نے فرمایا عائشہ وہ عمر ہے، عمر کی اتنی نیکیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی نیکیاں ہیں کہ وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ پریشان اور حیران رہ گئی، کیوں؟ حضرت عائشہ چاہتی تھی میرے والد کا نام ابو بکر کا آئے گا۔ میں کہوں گی اللہ کے نبی اتنے نیکیاں کس کے ہیں ستاروں کے مانند؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے ابو بکر کا۔ عائشہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ حضرت عمر کی نیکیاں تو ستاروں کی مانند ہے، اور حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے باپ کی ایک رات غار ہرا سے بھی کم ہے، غار سور سے بھی کم ہے۔ نہیں سمجھے؟ فرمایا عائشہ تیرے والد کی نیکیاں تو اتنی ہیں کہ حضرت عمر کی پوری زندگی اس ایک رات کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس ایک رات میں تو کیا حضرت عمر ایک دن کہنے لگے ابو بکر اپنی پوری زندگی کا نیکیاں تیرے حوالے کرتا ہوں، مگر ایک رات کی عبادت جو تو نے حضور کے ساتھ غار میں گزارا ہے وہ تو مجھے دے۔ ابو بکر کہنے لگے عمر میری بھی ساری زندگی خدا کی قسم کوئی پتہ نہیں ہے، میں بھی تو اسی ایک رات غار سور کے وجہ سے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو یہ ہمارے امام ہے، ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ ہماری تاریخ کوئی عام تاریخ نہیں ہے، ہم کوئی مائیکل جیکسن، کوئی لارڈ مکھالے کے پیچھے چلنے والے، ان کو بڑے بنانے والے نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کے بعد، لوگ کہتے تمہیں نبی کے بعد کیا ملا؟ ہم کہتے ہمیں نبی کے بعد ابو بکر صدیق ملا ہے۔ ہاں میں نے کہہ دیا نبی علیہ السلام کی زندگی میں 21 نمازیں نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر ابو بکر نے قوم کو پڑھائی ہے۔ اور ایک اور بات آپ کے جملے کے لیے کہہ دوں، حضرت نبی پاک بیماری کے حالت میں تھے، مسجد کے اندر دروازہ کھول کر دیکھا لوگ صفوں میں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھے ان صفوں میں حضرت حسن بھی تھے، حضرت حسین بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے۔ یہ سارے صحابہ صف بنا کر کھڑے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، بڑے بڑے اکابر صحابہ وہ سارے صف میں
کڑے ہیں، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دروازے سے پردہ اٹھا کر جب مسجد نبوی کے منظر کو دیکھا، ابو بکر کی امامت میں ساری قوم متحد ہے، حضرت علی بھی ہاتھ باندھ کر کڑے ہیں، حضرت حسن بھی ہاتھ باندھ کر کڑے ہیں، حضرت حسین بھی ہاتھ باندھ کر کڑے ہیں، حضرت عثمان بھی ہاتھ باندھ کر کڑے ہیں، حضرت عمر بھی ہاتھ باندھ کے کڑے ہیں، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ سارے بڑے صحابہ ہاتھ باندھ کر پیچھے مقتدی بن کر سب میں کڑے ہیں، اور ابو بکر رسول اللہ کے مصلی پہ کڑے ہو کر قوم کو امامت کرا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی مسکرا کے بیماری کی حالت میں مسکرا کر ہنسنے لگے۔ یہ کم اعزاز ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں جس کو عمر امام مانے، جس کو عثمان امام مانے، جس کو علی، حسن، حسین، طلحہ، زبیر بڑے صحابہ امام مانے، ہم کیوں امام نہ مانے؟ اس لیے ہم ابو بکر کو امام اول مانتے۔ ابو بکر کی امامت میں جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے۔ اس سے بھی بڑا کوئی امام ہو سکتا ہے جس کے پیچھے جناب محمد الرسول اللہ خود کھڑے ہو کر نماز ادا کر لے؟ ہم اس لیے امام مانتے ہیں، ہم اس لیے ابو بکر کو امام مانتے ہیں، ہمارے پیغمبر نے اس کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے۔ ابو بکر امام اول برحق امام ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سے نکلے، غار سے نکلنے والے تھے، جانے والے تھے، وہاں مدینہ میں یثرب جب اس کا نام تھا، مدینہ کے اندر کفار نے میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں کفار نے کہا یہ جو محمد الرسول اللہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، نعوذ باللہ، اس کو جو بھی بندہ قتل کرے گا اس پورے یثرب کی جانب سے اس کو 100 اونٹ ملیں گے انعام کے طور پر۔ اور پھر کہنے لگے اور اس کے ایک ساتھی ہے جس کا نام ابو بکر ہے، یہ بھی اسی کے ساتھ چھپا ہوا ہے، اور اس کو بھی اگر نعوذ باللہ کوئی قتل کرے گا 200 اونٹ، 100 اونٹ حضور کے سر اور 100 اونٹ ابو بکر کے ساتھ سر پہ، یعنی ان کی سر کی قیمت مقرر ہو گئی کتنی؟ 200 اونٹ۔ 2 بندے قتل ہوں گے، 200 اونٹ یثرب کے لوگوں کی طرف سے انعام کے طور پہ دیا۔ وہاں ایک شخص تھا، بڑا بہادر تھا، اس کا نام تھا سراقہ بن مالک۔ سراقہ بن مالک نے جب یہ جملہ سنا اس نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ اس نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور اپنے نیزے تلواریں اٹھا کر اس عزم کے ساتھ نکلا کہ محمد الرسول اللہ کو قتل کر کے نعوذ باللہ 100 اونٹ کا انعام پالوں گا، اور پھر ابو بکر کو قتل کر کے 200 اونٹ کا انعام حاصل کر لوں گا۔ جب سراقہ بن مالک نکلے اور اس نے 2 گھوڑے آگے چھوڑ دیے اور پیچھے اور گھوڑے، اور وہ 2 گھوڑے بھاگتے بھاگتے بھاگتے، اللہ کی حکمت اور بصیرت تھی، وہ 2 گھوڑے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر بیٹھ گئے اور پیچھے ابو بکر کو بٹھایا، دوسرے گھوڑے پہ عامر بن فہیرہ، یہ جو حضرت ابو بکر کے غلام تھے، اس کو بٹھایا، پیچھے اس کا ایک اور راستہ بتانے والا تھا، یہ گھوڑوں پہ سوار ہوئے۔ اب گھوڑے بھاگ رہے، دوڑ رہے مدینے کی طرف، سامنے سے دیکھتے ہیں سراقہ بن مالک نیزے، تلواریں، اونٹ وغیرہ لے کر آگے آئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے نبی سامنے دشمن آ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے یہ سراقہ بن مالک ہے، اور سراقہ بن مالک بڑا بدماش ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا اس کے پاس آسائش ہے۔ سراقہ بن مالک قریب آتے گئے، اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے کہا لا تحزن، ایک بار غار میں کہا تھا لا تحزن، اور اب پھر یہاں کہا لا تحزن، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے، پریشان نہ ہو۔ سراقہ بن مالک جب قریب ہوئے، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، سراقہ بن مالک جس گھوڑے میں سوار تھا اس گھوڑے کو اللہ نے زمین کے اندر دنسا دیا، اس کے پاؤں زمین کے اندر گھس گئے۔ سراقہ بن مالک پریشان، یہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی قریب پہنچے، سراقہ بن مالک رونے لگا، کہنے لگا میں تو کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، واقعی آپ نبی ہے، اب مجھے اس سے نکالے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، سراقہ بن مالک کا گھوڑا واپس زمین سے باہر آیا، اس پہ سوار ہوا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا چاہتے ہو؟ سراقہ بن مالک ڈرتا ہوا کہتا ہے مجھے صرف ایک امان معاہدہ، میری حفاظت کا ایک معاہدہ میرے ساتھ لکھو کہ کوئی مجھے کچھ نہ کہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عامر بن فہیہ سے کہا کہ
اس کے لیے لکھ دو۔ عامر بن فہیرہ نے وہ لکھنا شروع کیا۔ سراقہ بن مالک کہتا ہے تو جو کرنا، میں بڑا جملہ یہاں پہ کہنے والا تھا۔ اب عامر بن فہیرہ کو حضور نے کہا، حکم حضور نے دیا کہ آپ سراقہ بن مالک کے ساتھ امن کا معاہدہ لکھو۔ سراقہ بن مالک کہتا ہے اللہ کے نبی عامر بن فہیرہ سے نہ لکھواؤ، حضرت ابو بکر سے لکھواؤ۔ میں کہاں کرتا ہوں، آج کا مسلمان پھر پتہ نہیں کیوں ابو بکر کو بھول جاتا ہے، اور آج کا کافر ابو بکر صدیق پہ اعلان تان کرتا ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا کافر سراقہ بن مالک، جو بعد میں مسلمان بھی ہوا، سراقہ بن مالک کیا کہتا ہے؟ عامر بن فہیرہ سے مت لکھواؤ، ہاں لکھواؤ ابو بکر سے، صدیق سے لکھواؤ۔ اس دور کا بڑا ظالم اور بدماش سراقہ بن مالک بھی ابو بکر پہ اعتماد کر رہا تھا۔ آج ہمیں بھی اعتماد کرنا چاہیے، اور آج کے دنیا کے کفار کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ابو بکر غلط ہوتے تو سراقہ بن مالک ابو بکر سے معاہدہ نہیں لکھواتے، معاہدہ لکھا گیا، اور پھر کسی موقع پہ غزوہ حنین کے بعد وہ معاہدہ پیش کیا گیا اور سراقہ بن مالک مسلمان ہو گئے تھے۔ میرے دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماہ کے 22 تاریخ کو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ امام المسلمین ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ ہر جگہ میں آپ کو اول 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 نظر آئے گا، وہ ابو بکر ہوگا۔ حضور طواف کر رہے ہیں، پہلا حضور ہے، دوسرا ابو بکر ہے۔ صفا مروہ پہ دوڑ لگا رہے ہیں، پہلا ابو بکر ہے، پہلا حضور ہے، دوسرا ابو بکر ہے۔ حضور پانی زمزم پی رہا ہے، پہلا حضور ہے، دوسرا ابو بکر ہے۔ اور اسی طرح حضور صفا مروہ پہ جا رہے ہیں، پہلا حضور ہے، دوسرا ابو بکر ہے۔ ہجرت کی رات ہے، پہلا حضور ہے، دوسرا ابو بکر ہے۔ مزار ہے، پہلا حضور ہے، دوسرا ابو بکر ہے۔ قرآن کی آیاتیں ہیں، پہلا حضور ہے، دوسرا ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے روایت کرنے والا ابو بکر ہے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ابو بکر ہے، سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے، سب سے پہلے حضور کے بعد جو جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر ہے۔ حضور کے ساتھ سب سے پہلے جس کا مزار بنا ہے وہ حضور کے روضے میں، وہ ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے جس نے غلام آزاد کیے وہ ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے حضور سے جس نے روایت لی وہ ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے جس نے نبوت کو پہچانا وہ ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے جو آگے بڑھا وہ ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے جس نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف، انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا وہ ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے نبوت کے لیے، ختم نبوت کے لیے جس نے جہاد کا آغاز کیا وہ ابو بکر ہے۔ اور قیامت میں حضور کے ساتھ سب سے پہلے جو حوض کوثر پہ حاضری دے گا وہ ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے جو امت سے جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر ہوگا۔ ہر جگہ دنیا میں، تاریخ میں ہر جگہ حضور کے ساتھ ابو بکر نظر آتے ہیں۔ خدا کی قسم ساری دنیا اس بات پر متفق ہے، جنت میں بھی حضور کے ساتھ سب سے پہلے ابو بکر نظر آئیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو پہچان لو، قرآن میں پہچان لو، حدیثوں میں پہچان لو، عقیدہ پڑھو۔ فتنے زیادہ ہو رہے ہیں اور ہر طرف سے آزمائشوں کا دور ہے۔ اپنے ایمان کو غلط نہ کرنا، اپنے ایمان کو تبدیل نہ کرنا۔ ہم خطبے میں پڑھتے ہیں خیر القرون قرنی، یہ جو قرنی ہے حضور نے کہا میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ وہ کون سا زمانہ ہے؟ ایک قاف، قرنی کا قاف ابو بکر صدیق کے آخر میں ہے، را عمر کے آخر میں ہے، نون عثمان کے آخر میں ہے، یا علی کے آخر میں ہے۔ قرنی سے مراد ابو بکر، عمر اور عثمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دیکھ کر کے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے پیچھے چلو، خاص طور پر اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، عمر اور ابو بکر کے پیچھے چلو، تم کامیاب اور کامران رہو گے۔ اس لیے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے ابو بکر صدیق کو اخبار کے کالم میں مت پڑھو، پروفیسر کی زبان میں مت پڑھو، ٹی وی اینکر کے زبان پہ مت ڈھونڈو۔ ابو بکر صدیق کو قرآن میں، نبی کے فرمان میں تلاش کرو۔ بے تحاشا آیاتوں میں ابو بکر کا تذکرہ ہے۔